ایک وضو کر لیا جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک روایت میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں المستحادۃ تتودع لوقت کل صلاۃ۔ اس حدیث میں خود وقت کے لفظ آ گئے، تو ایک حدیث مفسر جس میں تفسیر کر دی گئی اور اندہ والے معنی کی وضاحت کر دی گئی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام احادیث کو سامنے رکھا، قیاس کو سامنے رکھا، عقل اور درایت کے اصولوں کو سامنے رکھا، اور آپ نے فتویٰ دیا ایسی بیماری والی عورت ایک وضو کر کے اس وقت کے اندر کتنی نمازیں چاہے ادا کر سکتی ہے۔ تو یہ گہرائی اگر پائی جائے گی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فقہ میں پائی جائے گی۔ اب اگر روایت حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بظاہر جو فقہ احناف ہیں ان کی خدمات ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایت حدیث کے میدان میں بھی امامت کا سہر اگر کسی کے سر پر ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بات ہے، کیونکہ صحاح ستہ کے جو مؤلفین اگرچہ وہ حنفی نہیں ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ کئی واسطوں سے امام اعظم کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے اس کو جو نامور راوی ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے حنفی ہیں، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فقہی ابواب کی ترتیب پر سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو احادیث لکھوائی اور اس کو کتاب الآثار کے نام سے موسوم کیا، اور پھر وہ مختلف مسانید لکھی گئی جو آج جامع مسانید کے نام سے مطبوع ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خوشہ چینی کرتے ہوئے موطا امام مالک کی تعلیم فرمائی۔ وقت کا دامن تنگ نہ ہوتا تو میں دونوں پہلو تفصیل سے عرض کرتا۔ بہرحال وہ امام جو حدیث کی روایت کے میدان میں بھی اور درایت کے میدان میں بھی تمام فقہاء، مجتہدین اور محدثین کے